السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ برطانیہ کی حکمران کنزرویٹو پارٹی کی گہری تقسیم کے تناظر میں لیز ٹرس کے استعفے کے بعد پارٹی سربراہ اور وزیر اعظم کے عہدے کے بارے میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لیکن بکیز کا انتخاب ہندوستانی نژاد برطانوی اور سابق چانسلر رشی سنگھ ہی ہے۔ رشی سنگھ جو گزشتہ ماہ کی قیادت کے انتخاب میں دوسرے نمبر پر رہے تھے، انہیں ٹرس کے مختصر بجٹ سے معاشی بحران کی پیشگوئی کی تھی اور اب اسے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ یعنی وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کے لیے موزوں سمجھا جا رہا ہے۔ بیٹنگ فرم آڈ چیکر کے مطابق 42 سالہ رشی سنگھ 55% ترجیحی رائے کے ساتھ آگے ہیں، جبکہ 29% سابق وزیر اعظم بورس جانسن کے اقتدار میں واپس آنے کی توقع ہے۔ ٹک ٹاک نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ چین میں مقیم اس کی بنیادی کمپنی بائٹ ڈینس کی ایک ٹیم امریکی شہریوں کے صحیح مقامات کا پتہ لگانے کے لیے ایپ کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ اطلاع BBC کی ایک رپورٹ میں دی گئی ہے۔ ٹک ٹاک نے کہا کہ اسے کبھی بھی امریکی حکومت، کارکنوں، عوامی شخصیات یا صحافیوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ امریکی صارفین سے مقام کا درست ڈیٹا اکٹھا نہیں کرتی ہے۔ کمپنی نے یہ بات امریکی بزنس میگزین فوربس کی رپورٹ کے جواب میں کہی، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ ڈیٹا صارفین کے علم یا رضامندی کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے مطالبہ کیا ہے کہ یورپی یونین کے رکن ممالک یوکرین کو فضائی دفاعی نظام کی خریداری کے عمل کو تیز کریں۔ زیلنسکی نے یورپی یونین کے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں منعقد ہوئے 27 رکن ممالک کے سربراہان مملکت و حکومت کی شراکت سے 2 دن تک جاری رہے اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آج یوکرین کے محفوظ ہونے کا مطلب در حقیقت یورپ کا محفوظ ہونا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ روس کے خطرات برخلاف سب کو اتحاد قائم کرنا چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ امور و بین الاقوامی تعاون نے نیدرلینڈ کے سفیر کو طلب کیا اور اس کے اردن میں سفیر کی جانب سے اردن کے اندرونی امور میں مداخلت پر متحدہ عرب امارات کے شدید احتجاج اور مذمت سے آگاہ کیا۔ وزارت نے اردن کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی یکجہتی کا اعادہ اور ڈس سفیر کی طرف سے 19 اکتوبر کو دیے گئے سفارتی اصولوں کی خلاف ورزی پر مبنی غیر ذمہ دارانہ بیان کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ وزارت نے کہا کہ یہ بیان اردن کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت ہے۔ نئی دہلی سے تعلق رکھنے والے ایک 34 سالہ انجینئر نے دبئی میں 98ویں محظوظ ہفتہ وار قرعہ اندازی میں 1 لاکھ درہم کا عظیم الشان انعام جیتا ہے۔ قرعہ اندازی کے فاتح ارون بھٹ نے ہفتہ وار براہ راست قرعہ اندازی کے دوران 6 جیتنے والے نمبروں میں سے 5 کا مقابلہ کیا تھا۔ ارون بھٹ کا تعلق نئی دہلی، ہندوستان سے ہے اور وہ 2 بچوں کے والد ہیں۔ وہ ریلوے انجینئر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ گرین مشرق وسطی انیشیٹو سمٹ کا دوسرا ایڈیشن 7 نومبر اور گرین سعودی عرب انیشیٹو فورم 11 اور 12 نومبر کو مصر کے ساحلی شہر شرم الشیخ میں منعقد کیا جائے گا۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ دونوں پروگراموں کی اپنی یہاں میزبانی پر مصری صدر عبد الفاتح السیسی اور مصری حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دونوں پروگرام موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کے ساتھ ایک چھت تلے منعقد ہوں گے۔ سعودی عرب نے یمن میں 224 ترقیاتی و فلاحی منصوبے شروع کر دیے ہیں۔ منصوبوں کا تعلق 7 اہم شعبوں سے ہے۔ ان میں تعلیم، صحت، توانائی، پانی، ٹرانسپورٹ، زراعت، ماہی گیری اور سرکاری اداروں کی تعمیر کے منصوبے شامل ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی عرب نے تعمیراتی پروگرام کے تحت یمن کے صوبہ معرب میں تاجر خواتین کے لیے اوپن مارکیٹ کا افتتاح کیا ہے۔ اوپن مارکیٹ سے خواتین میں خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ اس سے وہ عوام کی ضروریات پوری کرنے سے متعلق کاروبار کر سکیں گی اور ان سے روزگار کے نئے موقع بھی پیدا ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے سفیر نے کہا ہے کہ مملکت انسانی حقوق کے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور ان معاہدوں کے تحت قائم تمام اداروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس عزم کا اظہار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 3ری کمیٹی کے اجلاس کے دوران مملکت کے مستقل نمائندے عبدالعزیز الواصل نے کیا۔ یہ جنرل اسمبلی کی 6 اہم کمیٹیوں میں سے ایک ہے جو انسانی حقوق، انسانی امداد کے امور اور انسانی معاملات کو دیکھتی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر برائے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا کہ مملکت میں لوسٹ پلانٹ 2024 میں 1,50,000 سے زیادہ الیکٹرک کاریں تیار اور برآمد کرے گا۔ عبداللہ الواحہ نے صنعت کی حکمت عملی پر ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ الیکٹرک کاروں کے لیے امریکی کمپنی لوسٹ موٹرز کا مقصد 2027 تک سعودی عرب میں سالانہ 1,50,000 الیکٹرک کاریں تیار کرنا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ جمہوریہ ترکیہ کی 99ویں سالگرہ یعنی 2023 میں ٹوک گاڑی کو اسمبلی لائن سے اتارا جائے گا، جو کہ ہمارے ملک کی ٹیکنالوجی کے کس سطح تک آنے کا مظہر ہے۔
جب اردغان نے استنبول یونیورسٹی کے جمیل بل سیل کانفرنس میں منعقدہ بلاک چین استنبول پروگرام میں شرکت کی۔ صدر اردغان نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارے ٹوکار جسے ہم اپنی جمہوریہ کی 99ویں سالگرہ کے موقع پر اسمبلی سے اتارنے کی تقریب منعقد کریں گے۔ ٹیکنالوجی میں ہمارا ملک جس سطح تک پہنچ چکا ہے اس کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ دہشت گردی کی حمایت کے الزامات کا سامنا کرنے والے پاکستان کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے۔ دنیا بھر میں دہشت گردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنے والی تنظیم FATF نے پاکستان کو اپنی گرے لسٹ سے نکال دیا۔ FATF کے اس فیصلے سے پاکستان کو غیر ملکی فنڈنگ حاصل کرنے میں مدد ملے گی اور وہ اپنی معاشی حالت بہتر کر سکے گا۔ FATF کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اب FATF کی نگرانی کے عمل میں نہیں رہا۔ ہندوستان کی ریاست تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ ریاست میں پولیس فورس شدت پسندوں اور دہشت گردوں کی طرف سے اپنی سرگرمیوں کو بحال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے چوکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس فورس شدت پسندوں، دہشت گردوں، سماج دشمن عناصر، فرقہ پرست قوتوں اور سفید کالر مجرموں کی کسی بھی سرگرمی کو روکنے کے لیے سخت محنت کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ حیدرآباد میں پولیس شہدا کی یادگار پر پولیس فلیگ ڈے پریڈ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ایم مہندر ریڈی اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ان پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے گزشتہ ایک سال کے دوران ڈیوٹی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔